آپ میں سے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلسفے پر ویڈیوز بنانی چاہیے اور اسپیسیفکلی بکس کے ریویوز ہوں یا پھر نیچے کی فلسفی پہ بہت سے سوال آتے ہیں. تو آج ہم نے سوچا کہ کوئی جنرل ٹاپک رکھا جائے، نہ کہ سیاسی معاملات پر گفتگو جو کہ ہمیشہ ہم کرتے ہی ہیں. تو بات اس طرح سے ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نیچے پہلا وہ فلسفر تھا جس نے ڈاروین کا جو نظریہ ارتقاء تھا اس کے بعد فلسفہ لکھا اور کسی حد تک اپنی فلسفی کو اس سے سنکرونائز کرنے کی کوشش کی. تو اسی لیے اس نے یہ کہا تھا کہ مین از ناٹ اے گول بٹ اے برج، یعنی کہ انسان جس طرح سے انسان بنا ہے ایک اتنی بڑی آرگنزمس کی ٹرانزیشن کے بعد، اسی طرح اس کو اس اسٹیج سے آگے بھی جانا ہے. بینگ از بیکمنگ کہتے ہیں اس کو، کہ زندگی میں موجود ہونے کا یا ایگزسٹنس کا یہ پرپز نہیں ہے کہ یہاں پر آپ کی ایوولوشن ہالٹ ہو جائے، بلکہ اس سے آگے بڑھنا ہے. تو نیچے یہ کہتا ہے کہ جو سپر مین اس کا ہے، جس کے بارے میں آپ سن چکے ہوں گے، اوبر مین جس کو کہتے ہیں، وہاں تک پہنچنے کے لیے وہ کون سے ایسے 3 راستے ہیں جو ہر انسان کو گزر کے اس سے سیکھ کر اور اس سے اپنی اسپرٹ کو اسٹرینتھن کر کے آگے بڑھنا ہوتا ہے. اور اسپرٹ سے اس کی مراد ایسنس ہے، اور دوسری چیز یہ کہ آپ کے سوچنے کا طریقہ اور جس طرح سے آپ کی نیچر ہے وہ، نہ کہ سول جو کہ ریلیجس کانوٹیشن کے ساتھ آتی ہے. تو نیچے یہ کہتا ہے کہ آپ کی اسپرٹ 3 قسم کی سٹیجز سے گزرتی ہیں، اور پہلی سٹیج کا نام ہے کیمل یعنی کہ اونٹ، اور دوسری کا نام ہے لائن یعنی کہ شیر، اور تیسری کا نام ہے چائلڈ یعنی کہ بچہ. اب یہ نام اس نے کیوں رکھے یہ تو آگے جا کے ہم ایکسپلین کرتے ہیں، لیکن پہلی چیز یہ ہے کہ اس کی یوٹیلیٹی زندگی میں یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کرٹیسزم کا مقصد کیا ہے، تنقید کرنے سے کیا ملتا ہے، دوسروں سے مختلف سوچنے سے کیا ملتا ہے، یا اگر میں معاشرے میں سب کی بات نہ مانوں تو اس سے کیا حاصل ہوتا ہے، یا ہر چیز پہ تنقید کرنے کا کیا فائدہ ہے. تو اس ساری 3 سٹیجز کی ایکسپلینیشن سے آپ کو ان سوالوں کے جواب ضرور ملیں گے اگر آپ اس کو خود بھی پڑھیں اور موٹیویشن حاصل کریں کہ آپ اس کا اوریجنل ٹیکسٹ بھی کنسلٹ کریں. تو پہلی سٹیج کیمل کی ہے، جس سے پہلے کیا ہوتا ہے، اس سے پہلے ایک وہ انسان ہوتا ہے جو کہ روٹین کی زندگی میں سیفٹی سے رہنے کا قائل ہو جاتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ اس کی ساری گروتھ سیفٹی میں ختم ہو جاتی ہے. آج کا معاشرہ وہ ہے جہاں پر ہر انسان کمفرٹ سیکھ کرتا ہے، انٹرٹینمنٹ سائیکالوجی کا مارا ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ رسک نہیں لیتا اور بریوری کو بھی برا سمجھتا ہے اور بیوروکریٹک مشین میں ایک کاگ بن کے رہنا چاہتا ہے. تو نیچے نے یہ کہا تھا کہ سب سے بدترین سٹیج ہیومینٹی کی وہ ہوگی کہ اگر وہ صرف زندہ اس لیے رہیں کہ وہ کمفرٹیبل انوائرمنٹ میں سروائیو کریں اور ساتھ ساتھ پلیجر سیکنگ کریں. تو ان 3 سٹیجز کا آغاز تب ہوتا ہے جب آپ اس کمفرٹ لیول کو چھوڑ کے اپنے آپ کو اون کرنے کا آغاز کرتے ہیں. تو پہلی سٹیج کیمل میں وہ یہ کہتا ہے کہ انسان ایک ایسے نقطے پر پہنچتا ہے جہاں وہ سفرنگ کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. بہت سے لوگ جو زندگی میں ایسکیپسٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ اپنے مسائل سے بھاگنے والے ہوتے ہیں اور اپنے کسی مسئلے کو فیس نہیں کرتے اور اس کو بیک یارڈ میں ڈال کے، انکانشیس میں ڈال کے یہ سوچتے ہیں کہ یہ میرے سامنے واپس نہیں آئے گا، لیکن آتا ہے. اور میں نے خود ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو کہ اپنی مشکلات سے بھاگتے ہیں اور ایک دور ایسا آتا ہے کہ وہ اتنی اسٹیک اپ ہو جاتی ہیں کہ مینیجیبل رہتی ہی نہیں ہے. تو اس میں کیمل سٹیج میں لیسن یہ ہے کہ یہ پہلی وہ سٹیج ہے جس میں انسان کہتا ہے کہ جتنا بھی برڈن ہے جو معاشرے کا ہے یا میرا ذاتی ہے یا میری سوچ کا ہے، میں اس کو اٹھانے کے لیے تیار ہو چکا ہوں. تو کوٹ ان کوٹ وہ کتاب میں لکھتا ہے 10 پیگ زاراتھوسترا میں، جس میں 3 میٹامورفوسز آف اسپرٹ ایکسپلین کیے ہوئے ہیں اس میں وہ کہتا ہے کہ دیر از مچ دیٹ از ڈیفیکلٹ فار دا اسپرٹ، the strong reverent spirit that would bear much, but the difficult and the most difficult are what its strength demands. یعنی کہ آپ کے جسم کی اور آپ کی اسپرٹ کی جو قوت ہے اور جو طاقت ہے، جو وہ ڈیفیکلٹی کو ڈیمانڈ کرتی ہے، اس ڈیفیکلٹی کو برداشت کرنا سب سے مشکل ہے، کیونکہ وہ آپ کا سب سے زیادہ کٹھن امتحان ہے. آگے کہتا ہے what is difficult, ask the spirit that would bear much and kneels down like a camel wanting to be well loaded. وہ یہ کہتا ہے کہ کیا چیز مشکل ہے، میں اس کو اٹھانے کے لیے تیار ہوں، کیا چیز بھاری ہے، میں یہ برڈن لینے کے لیے تیار ہوں. یہ کہہ کر ایک انسان ایک کیمل کی طرح اپنی گردن کو جھکاتا ہے اور کہتا ہے کہ جو بھی برڈن ہے میرے اوپر ڈال دو، میں اس کو لینے کو تیار ہو چکا ہوں. تو یہ وہ بریوری کا پہلا ایک نقطہ ہے، ایک پہلی سیڑھی ہے جس پہ انسان چڑھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں کسی مشکل سے نہیں بھاگ رہا، میرے سامنے چاہے مسائل کا انبار ہو، میں اس کو لینے کو تیار ہو چکا ہوں. یہ ڈیولپمنٹ کی پہلی سٹیج ہے. اب آپ لوگ سوچئے کہ کیا زندگی میں آپ یہ سب کر رہے ہیں کہ اس پہلی سٹیج پر بھی ہم پورے اتر سکیں، یا پھر اسی طرح اپنے مسائل سے بھاگ کے ایک کمفرٹ کی زندگی میں اپنے آپ کو بند کر چکے ہیں. تو اس میں کیمل جو ہے وہ پرائڈ لیتا ہے اس بات پہ کہ میں نے معاشرے کی ویلیوز ہوں ان کو بھی قبول کر لیا، ان کا برڈن بھی اٹھا لیا، مشکلات بھی سہ لیں، اور میں کچھ بولا بھی نہیں، میں نے پروٹیسٹ بھی نہیں کی، لیکن میں ایکسیپٹ کرنا شروع ہو گیا ہر چیز کو. تو اس طرح سے نیچے کہتا ہے کہ یہ وہ سفرنگ ہے جس سے آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں،
کیونکہ سفرنگ کے بغیر نیچے کی فلسفی میں اور کوئی چیز میں اتنی سٹریس نہیں جتنی سفرنگ پہ ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ سفر کیے بغیر آپ اپنا ٹرو سیلف بن ہی نہیں سکتے. جس طرح سے اس کا ایک کوٹ بھی تھا جس میں وہ کہتا ہے کہ یو مسٹ بی ریڈی ٹو برن یور سیلف ان یور اون فلیم. اپنی چنگاری میں اپنے آپ کو جلانا بہت ضروری ہے. ہاؤ کوڈ یو رائز اے نیو اف یو ہیو ناٹ فرسٹ بیکیم ایشز. کہ اگر آپ راکھ نہیں بن گئے پہلے تو آپ دوبارہ اس راکھ سے ایک نئی زندگی کریٹ نہیں کر سکتے. یعنی کہ جو لوگوں نے آپ کو بنایا پہلے اس کو جلانا پڑے گا, اس کے بعد آپ اپنی ٹرو سیلف بنیں گے. تو کیمل سٹیج آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ سفر کیسے کرنا ہے اور سفرنگ سے سیکھنا کیسے ہے کہ میں کون ہوں. اس کو سیلف ایکچولائزیشن بھی کہتے ہیں. آگے چلتے ہیں سیکنڈ سٹیج پہ. پھر وہ کہتا ہے کہ دوسری سٹیج جو ہے وہ کیمل سے آگے بڑھ کے وہ لائن کی سٹیج ہے, جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک میٹافری بریوری کا ہے. اور کوٹ ان کوٹ 10 پہ زاراتھوسٹرا میں لکھتا ہے کہ ان دا لونلیسٹ ڈیزرٹس ہاؤ ایور دا سیکنڈ میٹامورفوسس اکرس ہیئر دا اسپرٹ بیکمز اے لائن ہو وڈ کانکر ہز فریڈم اینڈ بی ماسٹر ان ہز اون ڈیزرٹ. یعنی کہ اس صحرا میں جس میں یہ اونٹ اتنا بوجھ اٹھا کے چل رہا تھا, اس کے درمیان میں ہی کہیں سیکنڈ سٹیج آتی ہے. اب یہ سیکنڈ سٹیج پہلی سٹیج کو ڈسٹرائے کرنے سے نہیں آ رہی بلکہ سبلیمیشن سے آ رہی ہے. یعنی کہ وہ بات کر رہا ہے کہ گریجول ایوولوشن, گریجول چینج. آگے کہتا ہے کہ ہیئر ہی سیکس آؤٹ ہز لاسٹ ماسٹر ہی وانٹس ٹو فائٹ ہم اینڈ ہز لاسٹ گاڈ فار الٹیمیٹ وکٹری ہی وانٹس ٹو فائٹ ود دا گریٹ ڈریگن. کہ یہ وہ سٹیج ہے جس پہ وہ شیر بن جاتا ہے اور وہ اس ڈریگن سے لڑنے کو تیار ہو جاتا ہے. اب ڈریگن کس چیز کی میٹافوریکل ریپرزنٹیشن ہے؟ وہ مورالٹی کی ریپرزنٹیشن ہے. ڈریگن اپنے فلسفے میں وہ اس کو کہہ رہا ہے جو کہ معاشرے کی ایتھیکل اور مورل ویلیوز ہیں جو وہ آپ کے اوپر مسلط کرتا ہے. جس طرح سے ایک بچے کو یہاں بتایا جاتا ہے کہ کسی سے ڈس ایگری نہیں کرنا ورنہ وہ بدتمیزی ہوگی, سوال نہیں اٹھانے, کریٹیکل کوسچننگ نہیں کرنی. ایک خاتون کو بتایا جاتا ہے کہ وہ مکمل طور پر ایک انڈیویجول نہیں ہے, اس کو ہمیشہ سر جھکا کے جینا ہے, اس کو ہمیشہ آرڈر لینا ہے. اور ساتھ ساتھ کسی بھی معاشرے کے اندر اسٹوڈنٹس ہوں یہاں پر یا اس کے علاوہ ایکٹیوسٹ ہوں, کسی بھی رینک میں آپ دیکھ لیجئے صرف اوبیڈینس سکھائی جاتی ہے, تابع داری اور فرما برداری. سوال کرنے کو ڈسکریج کیا جاتا ہے اور ہر اس چیز کو جو کہ سوشل ڈیویشن میں آئے اس کو میڈنس کہا جاتا ہے, جیسے فوکو نے کہا تھا. تو یہ وہ سٹیج ہے جس میں ایک لائن یہ کہتا ہے کہ میں اس مورالٹی سے, یعنی کہ اس سارے ایتھیکل کوڈ سے جو کہ یہ ڈریگن ہے, اور وہ لکھتا ہے کہ اس ڈریگن کے اوپر جو اس کے سکیلز ہیں, جو اس کی جلد ہے, جو سکن ہے, وہ چمک رہی ہوتی ہے. اور یہ چمک کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ وہ چمک ہے جو کہ ہزاروں سالوں کی ایتھیکل ڈیولپمنٹ ہے بیسکلی. تو وہ اس سے لڑنے کو تیار ہو جاتا ہے جو معاشرے کی ویلیوز ہوتی ہیں, کیونکہ اس نے اس سٹیج سے گزر کے اپنی ویلیوز بھی بنانی ہیں. تو ساتھ ساتھ آپ کو اس سٹیج سے لیسن یہ ملتا ہے کہ لائن سٹیج جو ہے اس میں وہ ایک فائٹ بیک کا آغاز ہوتا ہے. کیمل سٹیج میں وہ صرف برڈن اٹھانے کے لیے تیار ہوا تھا سفرنگ کے لیے, دوسری سٹیج میں وہ معاشرے کی ویلیوز سے اعلان جنگ بھی کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اس کو قبول نہیں کروں گا. اور ساتھ ساتھ یہ وہ کہتا ہے کہ یہ وہ سٹیج نہیں ہے جس پہ وہ نئی ویلیوز بنا لے. جس طرح سے نیچے کا ایک پراپر کانسیپٹ ہے ری ویلیویشن آف آل مورلز, کہ جتنے بھی اخلاقی درس ہیں جو آپ کو دیے جاتے ہیں ایک مرتبہ ان سب کا ٹیسٹ ضرور لیں, ان کو پرکھیں ضرور, چاہے وہ کوئی آئیڈیالوجی ہو, کوئی ڈاگما ہو, کوئی پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہو, ان سب کا امتحان ضرور لینا چاہیے. تو اس سٹیج پہ وہ یہ کہتا ہے کہ نئی ویلیوز بنانے کے لیے جو بریوری چاہیے لائن سٹیج پہ انسان وہ اچیو کر لیتا ہے, کیونکہ یہاں پر وہ اپنی فریڈم حاصل کرنے کا پہلا قدم اٹھاتا ہے. اور وہ یہ کہتا ہے کہ لائن سٹیج پہ انسان نو کہنا سیکھ جاتا ہے. سائیکالوجی میں اس کو اسرٹیونیس ٹریننگ بھی کہتے ہیں کہ جب انسان نو کہنا نہ جانتا ہو تو زندگی میں بہت سفر کرتا ہے. بہت دفعہ اس کو ایسے حکم دیے جاتے ہیں وہ نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا, لیکن نو کہنا نہیں آتا اس لیے کرتا رہتا ہے. تو سلیو میں اور ایک فری انڈیویجول میں صرف ایک فرق ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے نو کہنے کا. یعنی کہ وہ اس چیز کو ریفیوز کرتا ہے جو کرنے پر وہ نیچرلی آمادہ نہیں ہے. اسی لیے لائن سٹیج آپ کو نو کہنا سکھاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ کے اندر ایک ہنگر ہوتی ہے کہ میں نیا آرڈر لے کر آؤں. ایک تو پری ایگزسٹنگ آرڈر ہے, یعنی کہ معاشرے کا جو طرز عمل ہے, لیکن یہ وہ سٹیج ہے جس پہ آپ اپنا آرڈر لانے کی بات کرتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اس سٹیج پر آ کر میں اپنی ویلیوز بنانے کے لیے تیار ہو رہا ہوں. اب معاشرے کے اندر, پاکستان کے اندر بہت سے لوگ آپ کو یہ بتائیں گے کہ یار آپ کو کیا مسئلہ ہے کہ آپ نے ہر وہ بات کرنی ہے جس کو میسز ایکسیپٹ نہیں کر رہے, جس کو میجورٹی ایکسیپٹ نہیں کر رہی, جو اکثریت نہیں کہہ رہی. آپ صرف وہ بات کیوں کریں جو کہ اکثریت کے اگینسٹ ہے؟ وہ اسی لیے کرنی پڑتی ہے کیونکہ اکثریت آپ کی سیلف نہیں ہے.
آپ کی سیلف وہ ہے جو آپ خود ڈیفائن کریں گے. جس طرح سے نیچے نے یہ کہا کہ ہی ہو کی ناٹ اوبے ہمسیلف ول بی کمانڈیڈ اینڈ دیٹ از دا نیچر آف تھنگس. یعنی کہ جو اپنی بات خود نہیں مان سکے گا اس کو دوسرے لوگ حکم دیں گے اور وہ ساری زندگی ان کے حکم کے نیچے ہی زندگی گزارے گا. یہی زندگی کا سب سے جو عام ٹروتھ ہے. تو بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو حکم دینا اس سٹیج پہ انسان سیکھتا ہے. تو اس کے بعد نیکسٹ سٹیج کی طرف جب ہم موو کرتے ہیں تو یہ وہ سٹیج ہے جس میں انسان وہ کہتا ہے کہ پہلے ہم کیمل سے سفرنگ سیکھے, پھر لائن سے ہم پری ایگزسٹنگ آرڈر سے لڑائی کرنا سیکھے, لیکن چائلڈ سٹیج وہ والی سٹیج ہے جس میں انسان نئی ویلیوز کریٹ کرنے کی سٹیج پر آ جاتا ہے. تو اس سٹیج کے بارے میں وہ مزید جب جواب دیتا ہے اس چیز کا کہ وہ کیوں لائن سے چائلڈ بننا ہے, کیونکہ پہلے صرف ڈسٹرکشن کی ایبلٹی تھی لیکن اب کریشن کی ایبلٹی بھی حاصل کرنی ہے, کیونکہ پری ایگزسٹنگ آرڈر کو ڈسٹرائے تو کر لیا. بہت سے لوگ اس معاشرے کے اندر بھی یہ کہتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے, ہم نے اگر علیحدہ سوچ لیا, مختلف سوچ لیا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک آپ پری ایگزسٹنگ آرڈر کو ڈسٹرائے نہیں کریں گے نیا آرڈر نہیں آ سکتا. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تنقید کیے بغیر ہی سب ٹھیک کر لیں. تو یہ 3 میٹامورفوسز آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ تنقید کیے بغیر پری ایگزسٹنگ آرڈر کے اوپر نیا آرڈر آ ہی نہیں سکتا, بیکاز فرسٹ یو ڈسٹرائے دا پری ایگزسٹنگ ویلیوز اینڈ دین یو کریٹ دا نیور ون. تو کیوں ایک لائن کو چائلڈ بننا ہے؟ وہ اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ دا چائلڈ از انوسینٹ اینڈ فار گیٹنگ اے نیو بگننگ, اے گیم, اے سیلف رولنگ ویل, فرسٹ موومنٹ, اے سیکرڈ گیس. یعنی کہ جو یہ والی سٹیج ہے اس میں بچہ ایک بالکل انوسینٹ اور فرگیٹفل چیز ہوتا ہے, اور وہ اس سٹیج کے اوپر آ کے ایک نئی بگننگ کا آغاز کرتا ہے, ایک نئی سوچ کا آغاز کرتا ہے. کیونکہ جب پری ایگزسٹنگ آرڈر جو کہ ڈریگن نے بنا رکھا تھا, اس ڈریگن کو تو مار دیا لائن نے, یا اگر نہیں مارا تو لڑائی اتنی کی کہ اس کو ایگزاسٹ کر دیا. اس سٹیج کے اوپر آ کے نیکسٹ ویلیو سسٹم کیا ہوگا یہ بنانے کے لیے ایک نئی بگننگ کا آغاز جو ہوتا ہے وہ چائلڈ کی سٹیج پہ ہوتا ہے. آگے لکھتا ہے کہ فار دا گیم آف کریشن مائی بردرز اے سیکرڈ گیس از نیڈیڈ, کہ نئی ویلیوز کی تشکیل کے لیے ایک سیکرڈ گیس چاہیے جو اس سٹیج پہ آتی ہے, جو لائن نہیں کر سکتا. وہ صرف ایک چائلڈ ہی کر سکتا ہے جس کی زندگی کا کانشیس ایکسپیرینس کا, فارمیٹیو ایئرس کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے. اینڈ پہ کہتا ہے کہ دا اسپرٹ ناؤ ولز ہز اون ول, یعنی کہ اسپرٹ وہ چیز چاہتی ہے جو کہ اس کا اپنا دل ہے, نہ کہ جو اس پہ مسلط کی گئی ہے, جو باہر سے آ رہی ہے, جو انٹرنلائزڈ ہے, ایکسٹرنلائز نہیں ہے. پھر کہتا ہے کہ دا ورڈز آؤٹ کاسٹ ناؤ کانکرز ہز اون ورڈ, کہ وہ انسان یا وہ اسپرٹ جس کو معاشرہ پہلے سائڈ لائن کر دیتا ہے, اگنور کر دیتا ہے, اوائڈ کر دیتا ہے, اب آ کر وہ اپنی دنیا کا حاکم بن جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو حکم دینے لگتا ہے. تو اس سٹیج پہ وہ یہ کہتا ہے کہ جو ڈسٹرکشن کی ایبلٹی ایک چائلڈ کی ہوتی ہے وہ صرف اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ نفرت کرتا ہے, بلکہ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ کچھ نیا بنانا چاہتا ہے. اس کو تشبیہ اس بات سے دیتا ہے کہ فار دا چائلڈ کریشن از پارٹ آف اٹس نیچر, کچھ کریٹ کرنا اس بچے کی نیچر کا حصہ ہے. وین اے چائلڈ اسٹیکس اے ٹاور آف بلاکس اینڈ دین ناکس اٹ ٹو دا گراؤنڈ, اٹ از ناٹ آؤٹ آف میلس ٹورڈز دا کریشن بٹ آؤٹ آف اے ڈیزائر ٹو کریٹ سم تھنگ نیو. بچے جب کھیلتے ہوئے بلاکس کو اکٹھا کر کے ایک ٹاور بناتے ہیں اور پھر اس کو گراتے ہیں, تو جب وہ اس کو گرا رہے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ وہ اس سے نفرت کرتے ہیں, وہ اس لیے نہیں کہ وہ ڈسٹرکٹیو ہیں, بلکہ اس لیے کہ وہ اس کو دوبارہ بنانا چاہتے ہیں. یہ بہت میٹافوریکل انالوجی ہے کہ یہ وہ شو کرتی ہے, ظاہر کرتی ہے کہ ایک بچے کے اندر یہ ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ دوبارہ سے چیزوں کو سوچے اور ری ایویلیویٹ کرے. تو ری ایویلیویشن آف آل مورلز جس کی نیچے بات کرتا ہے وہ یہاں آپ کو مٹیریلائز ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں. تو ان دی اینڈ یہ 3 سٹیجز آپ کی زندگی پر کیسے اپلیکیبل ہیں, یہ اس طرح سے کہ ہمیں یہ اینالائز کر کے اپنے آپ کو ان 3 سٹیجز میں کسی جگہ پر اگر ہم نہیں کر پا رہے اس کو کیٹیگرائز, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ابھی ڈیولپ ہونا مینٹلی شروع ہی نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز تو کیمل کی ہے کہ سفرنگ کو ایکسیپٹ کرنا, دوسری چیز لائن کی ہے کہ پری ایگزسٹنگ مورل آرڈر کو نگیٹ کرنا اور اس کو ریزسٹ کرنا, پھر تیسری سٹیج نئی ویلیوز بنانا. کیا ان تینوں سٹیجز میں سے کسی ایک پر آپ کوالیفائی کر پا رہے ہیں اپنے آپ کو؟ یہ آنیسٹلی اپنے آپ کو جواب دیجیے. اگر نہیں کر پا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر ناٹ کمپلیٹلی کانشیس. ایک لحاظ سے جو میسلوز ہیرارکی آف نیڈز کا پیرامڈ ہے, نیچے کی فلسفی کے اندر ہیرارکی یہ ہے سیلف ایکچولائزیشن تک پہنچنے کے لیے, اور اگر ہم نے ان 3 سٹیجز میں سے کسی ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا کسی ایک کی طرف, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ابھی اس سٹیج کے اوپر ہی ہیں جو صرف سیفٹی میں اور ببل میں
رہنے والا ایک ایسا انسان ہے جو آرڈر بھی ماننے کو تیار ہے، اپنی سیفٹی کے لیے ہر چیز سیکریفائس بھی کر دے گا، اپنے آپ کو اون بھی نہیں کرے گا، انڈیویجویلٹی بھی اس کو بری لگتی ہے۔ وہ اسی لیے بری لگتی ہے جس طرح اس معاشرے کے اندر بھی آپ کو بہت سے لوگ گالیاں دیں گے جب آپ انڈیپینڈنٹ تھنکنگ کی بات کریں گے، جب آپ پرسنل اٹانومی کی بات کریں گے، جب آپ وومن ایمانسپیشن کی بات کریں گے، یا جب آپ یہ بات کریں گے کہ آپ نے کیسے زندگی گزارنی ہے اس کا تعین آپ کو کرنا چاہیے۔ تو بہت سے لوگ جو وائلنٹ ہیٹرڈ شو کرتے ہیں وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو ان 3 سٹیجز سے ابھی بہت دور ہیں۔ اس کی وجہ کہ انہیں معلوم ہے کہ یہ 3 سٹیجز سے گزرنے والا انسان اتنا ڈومیننٹ ہوتا ہے کہ وہ پھر کسی کراؤڈ کی سائیکالوجی کا حصہ نہیں بن سکتا، اور نہ وہ کسی کا حکم لینے کو تیار ہوتا ہے۔ اب جو اس طرح کا معاشرہ ہے اس میں جو ایک انسان حکم ماننے سے ہی ریفیوز کرنا شروع کر دے وہ تو اینمی ہوتا ہے۔ سب سے بڑا دشمن تو وہی ہوتا ہے نا جو فری ہو بیسکلی، کیونکہ فریڈم جو ہے وہ ڈینجرس ہے سلیو کے لیے۔ ہمیشہ سے غلامانہ سوچ رکھنے والوں کے لیے سب سے زیادہ بھیانک آئیڈیا فریڈم ہے، کیونکہ نہیں پتہ کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے۔ تو اس فلسفے کی نوعیت کے اندر آپ کے لیے لیسن یہ ہے کہ پہلی چیز، اگر آپ نے اپنی سفرنگ کو فیس کرنا ہی نہیں شروع کیا تو آپ کبھی بھی اس کو اوائڈ کر کے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ تمام ان لوگوں کے لیے لیسن ہے جو کہ ایسکیپسٹ ہیں، جو ہر مسئلے کو کہتے ہیں کہ بس مجھے نہ سناؤ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، یا پھر ہر وہ انسان جو ان سے کمپلین کرتا ہے اس کو شٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں، یا پھر ہر وہ مسئلہ جو ان کے سامنے آتا ہے اس سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ ان کے لیے ہے کہ اگر گروتھ چاہیے تو وہ اس مسئلے کے اندر سے گزر کے ملے گی، باہر سے نہیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز، وہ جو لوگ معاشرے کی ڈیفینیشن پہ زندگی گزار کے اپنے آپ کو ضائع کر لیتے ہیں، یہ لائن سٹیج ان کے لیے ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ یہ جو ڈریگن جس کو آپ کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے، کیا یہ آپ کی اسپرٹ کا پارٹ تھا یا آپ سے لڑ رہا تھا بیسکلی۔ ایک سکھ مائنڈ پیدا تب ہوتا ہے جب وہ کرنا کچھ اور چاہتا ہے لیکن اس کو بتایا کچھ اور گیا ہوتا ہے، اور ساری زندگی اس انٹرنل سٹرگل کے اندر اس کا فیول بن کے وہ ضائع ہوتا رہتا ہے اور اپنے پیک ایئرز بھی برباد کر دیتا ہے۔ تو لائن سٹیج میں آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ انسان کو اپنے لیے لیجسلیٹ کرنے کا راستہ بنانے کے لیے پہلے پری ایگزسٹنگ ڈریگن سے لڑنا پڑے گا۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ لڑائی نہیں کروں گا یا کروں گی اور پھر بھی آگے بڑھ جائیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ بہت سے میسیجز مجھے بھی آتے ہیں جس میں خواتین بھی یہ کہہ رہی ہوتی ہیں، مرد بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ گھر کا پیس خراب ہوتا ہے جس دن میں اپنے لیے بات کروں، اسی لیے میں بولتا یا بولتی نہیں ہوں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ پیس ڈسٹرب کیے بغیر اپنے آپ کو اون نہیں کر سکتے۔ You have to go through that fight, otherwise there is no possibility of a triumphant end to your personal fights۔ بہت سے لوگ صرف گھر کا پیس مینٹین کرنے کے لیے یا کسی سے تعلقات ٹھیک رکھنے کی وجہ سے اپنے آپ کو اسرٹ ہی نہیں کر پاتے، اور کبھی بھی اس فائٹ کا آغاز ہی نہیں ہوتا جس کے اینڈ پہ آپ کی اپنی ڈیفینیشن پہ گزاری گئی زندگی کھڑی ہوتی ہے۔ تو لائن سٹیج یہ سکھاتی ہے کہ کس طرح سے یہ فائٹ دینی ہے اور اس کو آن کرنا ہے۔ اور تیسری سٹیج جو چائلڈ کی سٹیج ہے وہ آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ کیا جن ٹرمز کے اوپر آپ زندگی گزار رہے ہیں وہ آپ کی اپنی دی ہوئی ہیں، کیا آپ نے زندگی میں کوئی نیا راستہ کریٹ کیا، کوئی نئی سوچ اپنے لیے کریٹ کی، یا سب سے بڑی چیز جس کو اوریجنل تھنکنگ کہتے ہیں، تھنکنگ فار ون سیلف، وہ صرف چائلڈ کر سکتا ہے۔ یعنی کہ وہ سٹیج جس میں نے کیسے زندگی گزارنی ہے یہ میرا اپنا سوچا ہوا انالیسز ہے، یہ کسی کا بتایا ہوا حکم نہیں ہے۔ کسی نے مجھے یہ نہیں کہا کہ کہاں پر جانا ہے، کس کا انتخاب کرنا ہے اور کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ تو ان 3 سٹیجز سے گزرے بغیر پرسنل ڈیولپمنٹ ہو نہیں سکتی، اور اگر آپ ان تینوں سٹیجز میں نہیں ہیں تو بہت بری خبر ہے، کسی ایک میں ہیں تو آگے بڑھتے رہیں۔ دیٹ از دا میسج۔ تھینک یو۔